اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، جس میں قرآن رحمان نازل کرے اور شب قدر بھی جس میں حائل کرے، جس کا ہر لمحہ مولا کا فیضان ہے، جس کا ہر لمحہ مولا کا فیضان ہے، مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے۔ انمول سیریز کے تحت شیخ الحدیث مولانا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف کردہ فضائل اعمال سے منتخب فضائل رمضان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلی قسط سماعت فرمائیں۔ اگر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی رمضان کی قسطیں راست آپ تک پہنچ سکیں، اور ثواب جاریہ کی نیت سے اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں۔ فضائل رمضان میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام کو یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ یہ کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا یہ گھونٹ پانی پلا دے، یا یہ گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول کا حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام خادم کے بوجھ کو، اللہ تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو، جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ فائدہ: اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخر تاریخ میں خاص طور سے اس کا آغاز فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ اس مبارک مہینے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔
پس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہو اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ملا وہاں تراویح پڑھ لی، کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام میں حرج بھی نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے، اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی عبادات کی طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو گئی، اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو جاتی ہے۔ گویا سحر کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ محترم بالشان فرض کو بالکل قضا کر دیا، کم از کم ناقص کر دیا، کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادائے ناقص فرمایا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی غربا اور مساکین کے ساتھ مدارت کے برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہیں تو 2-4 غربا کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے۔ جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطار و سحر کے کھانے میں غربا کا حصہ بھی ضرور لگانا چاہیے۔ روح البیان میں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع الصغیر اور سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مقاصد سے بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان سے مر جاتا ہے تو فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہیں؟ ان لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسری حدیث سے نقل کیا کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے، یا ننگے کو کپڑا پہنائے، یا مسافر کو شباشی کی جگہ دے، حق تعالی شانہ قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا، رمضان کے 3 حصے کیے گئے ہیں۔ ایک پہلا حصہ رحمت کا، اور دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی بھی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو معمولی گنہگار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو زیادہ گنہگار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے لیے ابتدا ہی سے رحمت تھی اور ان کے گناہ بخشائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا، ان کے لیے رحمتوں کے کس قدر انبار ہوں گے، واللہ عالم۔ پہلی قسط کا اختتام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اور سارے امت مسلمہ کو آنے والے رمضان المبارک کا ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہوں گی پھر مسجدیں عابدوں سے بھری، ہوں گی پھر ساعتیں رحمتوں سے بھری، نیکیاں جس میں پانا بھی آسان ہے، مرحبا آمد ماہ رمضان ہے، مرحبا آمد ماہ رمضان ہے۔ والسلام، آپ کی دعاؤں کا طالب ڈاکٹر آر عبدالحمید۔